ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن. فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال آپ صاحب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے. ان ایام ذی الحجہ اور روز عرفہ کے صدقے میں اور ان شہادت والے ایام میں خدا ذوالجلال ہم سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے. یقیناً اچھی باتیں کی حافظ صاحب نے. ایک نقطہ بیان کرتا ہوں صلوات کے بینیفٹ جو صلوات کا ہے اور اس کا ثواب، کہ صلوات کتنی بلند ہے اور کتنی بلند کرتی ہے. خود بھی بہت بڑا ذکر ہے، پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن جو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، خلیل خدا تھے، اللہ کے دوست تھے، تو روایات میں ملتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا کی لکثرت الصلاۃ علی محمد و آل محمد. محمد محمد وعجل فرجهم. ہمیں تو ایسی چیزیں چاہیے نا کہ جو ہمارے لیے آؤٹ پٹ ہو، جن کی ہمارے لیے آؤٹ پٹ ہو، کہ اگر خدا نہ خواستہ اب اس وقت ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے آگے اس کا بینیفٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، ہم یہاں انجام دیں تو وہاں ہمارے لیے کیا ہوگا. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ معصومین کے فضائل بہت زیادہ ہیں. لا یحصى فضائلہ لا تحصى فضائلہ، یعنی محمد والے محمد کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں ہے. پہلے عرض کیا تھا کہ قیامت والے دن حسرت کریں گے لوگ. یوم الحسرت بھی ہے نا قیامت والے دن، یوم الحسرہ، اور مختلف یوم الازفہ، اذا وقعت الواقعہ، قامہ، اور بھی مختلف نام ہیں. یوم الساعہ ہے، مختلف نام ہیں. ایک یوم الحسرت بھی ہے کہ جس دن لوگ حسرت کریں گے
ہاتھ پہ ہاتھ ملیں گے، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش، نیک بھی، اور دوسرے تو کریں گے ہی نا، دوسرے تو یقیناً کریں گے، نیک بھی کریں گے کہ اے کاش کہ ہم اس عمل کو اتنا زیادہ انجام دیتے کہ آج وہ لوگ جو ہم سے بالا ترین رتبے پر کھڑے ہیں اور وہ حسرت نہیں کر رہے، ہم بھی ان کی صف میں شامل ہو جاتے۔ توجہ ہے نا، ان کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جو آج حسرت نہیں کر رہے، وہ کون لوگ، پوچھا جائے گا وہ کون لوگ ہیں جو حسرت نہیں کر رہے، بلکہ انہی سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات بھیجا کرتے تھے، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ دو چیزیں، ایک تو یہ صلوات ہو گئی، دوسرا جو ہے اکثر و بیشتر سوال کیا جاتا ہے ہم کیا کریں، ہماری روزی میں اضافہ ہو، رزق میں اضافہ ہو، بچوں کے لیے اور اسی طرح نعمتوں کے اضافہ کے لیے۔ میں نے متعدد افراد، نیک افراد سے پوچھا، جو پہنچے ہوئے لوگ ہمارے اساتذہ ہیں، ان سے پوچھا، حتیٰ کہ ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ اس کام کے لیے کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہر روز، اور یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اور انہوں نے بھی فرمایا کہ ہر روز 100 مرتبہ استغفار کیا جائے۔ میں نے کہا قرآن کی کوئی سورت پڑھی جائے، کوئی اور ورد پڑھا جائے، تو اس آدمی نے کہا، میں نے کہا ہے 100 مرتبہ ڈیلی استغفار کیا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ سورہ نوح میں پروردگار عالم نے بتایا ہے، اگر گناہوں کی استغفار چاہیے، گناہوں کی بخشش اسی سے ہے، اگر اولاد چاہیے تو اسی سے ہے، مال چاہیے تو اسی سے ہے، باغات اور بارش چاہیے تو کثرت نعمت کی فراوانی چاہیے تو اسی استغفار کی وجہ سے ہے۔ البتہ استغفار کے اپنے شرائط ہیں کہ استغفار کیا کس طرح کیا جائے، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ جو آدمی شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تقوی قلوب کا باعث ہے۔ تعظیم شعائر الہی، شعائر الہی ہر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کو خدا کی یاد آئے۔ ان میں مختلف چیزیں ہیں کہ آج کے اور کل کے دن کی مناسبت سے شعائر الہی میں سے ایک ہے میدان عرفات، بیت اللہ، میدان عرفات۔ اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے یہ میدان عرفات مکہ کے حدود سے باہر ہے، اور پریکٹیکلی بھی جو جا چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کہ مکہ سے کافی فاصلہ ہے عرفات کے میدان کا، یہ مکہ کی حدود سے باہر ہے۔ وہ کس لیے بیان فرماتے ہیں کہ مکہ کی حدود سے باہر کیوں ہے عرفات، اللہ نے کیوں بنایا عرفات اس جگہ پر، تو فرماتے ہیں کہ شاید اس کا فلسفہ یہ ہے، صلوات پڑھیں محمد والوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو اس کا ایک فلسفہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے عرفات کو حرم کی باؤنڈری سے باہر رکھا، حرم کے اندر نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرا عبد جب دوبارہ واپس لوٹ کر آئے میرے گھر میں تو میری باؤنڈری میں داخل ہونے سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے دھل چکا ہو۔ سبحان اللہ۔ شاید ایک فلسفہ عرفات میں، اور عرفات کی خوبیاں تو ہم کیا بیان کریں گے، معصومین نے بیان کی۔ عرفات کیا ہے، دو معنی لکھے ہیں، زیادہ معنی ہے، لیکن جو میں نے مطالعہ کیا ہے دو معنی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اعتراف سے ہے، عرفہ اعتراف سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا، کیونکہ معصومین کے تو گناہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن ان کے گناہ جو ہے ان کے اعتبار سے کہ حق عبادت ادا نہیں ہوا، اس کو معصوم اپنا گناہ سمجھتے ہیں۔ اپنے تمام تر کوشش کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تک نہیں، ابھی تک بھی نہیں۔ جس طرح کہ امام سجاد علیہ السلام، ابھی تک حق عبادت ادا ہوا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں۔ بس یہی اعتراف معصومین کا جو ہے وہ اپنے لیے وہ گناہ شمار کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے حق عبادت ادا نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ابراہیم
آؤ اس سرزمین پہ آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ اسی وجہ سے اس خطے کے نام عرفات کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو ہے ایک اور موضوعیت نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو معصوم تھے اور اولوالعزم پیغمبر تھے۔ اصل بات ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے اس زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، اور وہ گناہ جو ہیں بعض گناہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تک انسان عرفات میں نہ جائے اس کے گناہ نہیں بخشے جاتے۔ عرفات یعنی اتنے گناہ تو ہیں، بعض ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ وہ عرفات کے علاوہ نہیں بخشے جاتے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں جو انسان وہاں پہ جاتا ہے اور اللہ سے لو لگاتا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، عرفان ایک عرفہ معرفت سے بھی ہے کہ اللہ کی رحمت کی معرفت وہاں پر انسان جو ہے وہ جلب کرے، اپنے اندر اپنی روح میں اپنے قلب میں جذب کرے۔ کیوں ہے؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ چٹیل میدان ہے، کوئی خاص آج کل تو شاید کوئی جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی ہوں، لیکن وہاں چٹیل میدان ہے، پہاڑ ہے، اتنا سخت پہاڑ ہے کہ وہاں کھڑا ہونا جو ہے وہ یہاں سردی ہوتی ہیں وہاں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس سنگلاخ پہاڑ میں اور اتنے سخت جگہ پر میدان میں وہاں کون سا تقوی قلوب ہے؟ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے آؤ اس چٹیل میدان میں آ کر یاد کرو قیامت کی اس گرمی کو کہ جس دن یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کچھ دن پہلے میں نے کلپ بھی دیکھا کہ سورج کی گرمی پتہ کتنے کروڑ اور ارب وہ درجہ سینٹی گریڈ سورج کی گرمی ہے کہ جب وہ کتنی ہائٹ پہ آ جاتا ہے، اور انہوں نے تصویر لی اور سورج کی آوازیں نکل رہی ہیں اس جگہ پر۔ لیکن کیا منظر ہوگا قیامت کا کہ جب لوگ کہتے ہیں اور اکثر و بیشتر یہ ہے کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ خدا فرماتا ہے میں تمہیں اے سی کنڈیشنوں میں، ایئر کنڈیشنوں میں نہیں لانا چاہتا، میں تمہیں اپنی رحمت کا کرشمہ دکھانا چاہتا ہوں۔ آؤ اس جگہ پر جہاں پر میرے پاک نبی کے فرزند حسین ابن علی نے مجھ خالق کی درگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی تھی۔ اس دعائے عرفہ میں 20 ایسے پیرائے ہیں، علماء نے ذکر کیے ہیں کہ جو توحید افعالی، توحید عبادی اور مختلف توحید کے جو پہلو ہیں پروردگار عالم کی اس پر مشتمل ہیں، اور اگر انسان اسی پر غور کر لے تو انسان کو توحید کی کافی حد تک معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمیں شکر تو یہ کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں حسین مولا عطا کیے ہیں، ہمیں حسین مولا عطا کیے ہیں۔ وہ حسین ہم کیا ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں جہاں مولا حسین کے علی اصغر بھی ہوں، جہاں مولا حسین کے علی اکبر بھی ہوں، جہاں سکینہ بھی ہوں، جہاں زینب کبریٰ ام کلثوم بھی ہوں، اور چٹیل میدان میں آج کل تو پھر بھی کوئی پانی کا انتظام ہے، کچھ سائے کا انتظام ہے، اس دور میں انتظام بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ماذا واجدک من فقدک، اے پروردگار جس نے تجھے کھویا اس نے اس کائنات میں کون سی چیز پائی ہے؟ فمن وجدک فماذا فقدک، جو تجھے پا لیتا ہے پروردگارا اس نے کھویا ہی کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام اپنی مادی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنی باطنی آنکھوں سے توحید کا وہ بلند معرفت حاصل کر کے اس چٹیل میدان میں اتنے شوق اور ولولہ سے بیان کر رہے ہیں پروردگارا میری نافرمانی تجھے نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتی، اور میری اطاعت تیرے اندر کوئی زیادتی پیدا نہیں کر سکتی۔ پروردگار میں تو اس سے سوال کرتا ہوں جو چیز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ میرے گناہ ہیں، میں یہاں آیا ہوں کہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، یا رازق الطفل الصغیر یا جابر العزم الکثیر،
امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ مانگو اس پروردگار سے کہ جس کا نام اللہ ہے. اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جامع جمیع صفات ذات کا نام اللہ ہے. سبحان اللہ. ہمیں پتہ ہے، اگر اس بچے کو پتہ ہے کہ میرے بابا کے پاس میری تمام ڈیمانڈز میرے بابا کے پاس ہیں، میری ٹافیاں ہیں، شوکولات ہیں، میری ببلز ہیں، میری تمام چیزیں، میرے گیند بھی ہیں وہاں، گیند بلہ، ہر چیز میرے بابا کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، میرے بابا کے پاس ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں بچہ کبھی بھی اپنے بابا سے دور نہیں ہوگا، اس لیے اسے پتہ ہے کہ اگر مجھے عطا کرے گا تو میرا بابا عطا کرے گا. یہی معرفت ہے سید الشہداء کے پاس. پروردگار ہے ہی کچھ نہیں تیرے علاوہ، ہے تو ہی ہے اور میں تیرا عبد ہوں. سبحان اللہ. اسی وجہ سے تو ہے اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس کو اللہ جامع جمیع صفات. اور پھر دوسرا وصف رب العالمین، جو عالمین کا پروردگار ہے وہ اللہ. ہمارا اللہ کون ہے؟ ڈیفینیشن آف گاڈ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو سب کچھ ہے، بذات ہے، واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ تمام کائنات اس کی محتاج ہے، چاہے نبی مرسل ہوں، چاہے اولیاء الہی ہوں، سب اس کے سامنے اس کے بندے ہیں اور اس کے سامنے سر بسجود ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں ہمارا پروردگار، ہمارا رب العالمین. اللہ نے وسائل بھی بنایا، یہ نہیں کہ اللہ نے وسائل نہیں بنائے، اللہ نے واسطے بنائے ہیں. وہ واسطے کون ہیں؟ یہ عرفات ایک واسطہ ہے، یہ منا ایک واسطہ ہے، عرفات کی دعا ایک واسطہ ہے، اہل عرفات ایک واسطہ ہیں، سید الشہداء ایک واسطہ ہیں. پوچھیں سید الشہداء سے مولا اتنی گرمی میں، سخت گرمی میں آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ وہاں جا کر اتنی لمبی دعا آپ نے تلاوت فرمائی؟ تو سید الشہداء یہی فرمائیں گے تمہیں کیا معلوم کہ میرا خالق کتنا بلند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. تمہیں کیا پتا کہ میرا خالق کتنا بلند ہے؟ میں نے اسی وجہ سے اپنے خالق کی درگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی ہے، اور معصوم نے یہ قیمتی خزانے ہمارے لیے چھوڑے ہیں. ہم ایک لائن اگر پڑھ کر سمجھ جائیں تو ہمارے دل میں وہ معرفت کا سمندر موجزن ہوگا کہ جو فقط ہمیں پتہ ہوگا یا ہمارے خالق کو پتہ ہوگا. ذرا لو تو لگائیں ان دعاؤں کے ساتھ کہ ان دعاؤں میں خالق نے اور خالق کے اس عبد نے بیان کیا فرمایا ہے. سبحان اللہ. قیمتی خزانے ہیں. سید الشہداء امام سجاد علیہ السلام، اس دن میں عرفہ کے دن میں ایک آدمی سائل مانگ رہا تھا کسی سے، تو سید الشہداء کے فرزند امام سجاد علیہ السلام اور دیگر ائمہ سے بھی منقول ہے، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اوہ اللہ کے بندے، آج بھی مخلوق سے مانگنے کا دن ہے. آج بھی اللہ نے اتنی رحمت کو اتنا نچھاور کیا ہوا ہے پوری کائنات پر، تمہیں رحمت خدا نظر نہیں آتی؟ اللہ کی درگاہ میں جا کر مانگ، جو مانگنا ہے اس کی رحمت کے دروازے آج سب کے لیے کھلے ہیں. سبحان اللہ. کیا مانگنا چاہتا ہے؟ گناہوں کی بخشش مانگنا چاہتا ہے؟ فقط ایک مرتبہ آ کر عبد اپنے رب کی درگاہ میں آ کر کہہ دے پروردگار میں نے تیری درگاہ میں یہ گناہ کیا، خدا کی قسم، اس خالق کائنات کی قسم جس نے خود وعدہ کیا ہے وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، وہ غفار ہے، بہت بخشنے والا ہے. ایک مرتبہ آ کر دیکھو تیرے گناہ بخشے کیسے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آج مانگ رہا ہے مخلوق سے، آج مخلوق سے مانگ رہا ہے، آج اپنے خالق سے مانگ. آج اللہ کی رحمت بے پایان رحمت، وہ رحمان ہے نا، ہم پڑھتے ہیں رحمان یعنی عمومی رحمت. کافر ہے، مشرک ہے، مومن ہے، زندیق ہے، جو مانگتا ہے نہیں مانگتا ہے، جو خدا کو گالیاں دیتا ہے خدا اس کو بھی دیتا ہے، جو خدا کی عبادت کرتا ہے خدا اس کو بھی دیتا ہے، جو مغفرت طلب کرتا ہے اپنی نعمتیں ان کو بھی دیتا ہے، جو مغفرت طلب نہیں کرتا رحمت عمومی کا تقاضا یہ ہے کہ خدا ان کو بھی عطا کرتا ہے. میں نے اس سے استدراک کرتا ہوں کہ جو نہیں مانگتا اس کو دیتا ہے، تو جو جا کر مانگے گا اس کو کیسے نہ عطا کرے گا. سبحان اللہ. سبحان نعرہ اللہ. تکبیر، اللہ
اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کس جگہ پہ رحمت پروردگار کی پہلی نظر ہوتی ہے؟ لوگ تو کہتے ہوں گے وہیں عرفات کے میدان میں، نہیں، روایات میں ہے کہ پہلی نظر رحمت اور سب سے زیادہ رحمت الہی کا جو برسات ہوتی ہے وہ کربلا معلیٰ کے زائر پر ہوتی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے زائر پر ہوتی ہے۔ پروردگار عالم اپنے حجاج پہ فخر کرتا ہے اور اپنے ملائکہ سے کہتا ہے، ملائکہ دیکھو تم کہتے تھے ان کو پیدا نہ کرو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہاں کہاں سے یہ غبار ان کے سروں پہ ہے اور ان کے جسم کی کیفیت کی ہے اور ان کی پیاس کی کیا کیفیت ہے۔ اس کے باوجود دنیا کے مختلف خطوں سے یہ لوگ میرے عرفات میں جمع ہوئے ہیں میری توحید کا اقرار کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون سی چیز ہے جس نے رحمت خدا کو موڑا سید الشہداء کی طرف، کہ پہلے ظاہر سید الشہداء پر رحمت الہی کا زیادہ کرشمہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اگر سید الشہداء کی یہ محنتیں نہ ہوتیں، احرام کو توڑ کر سید الشہداء حرمت کعبہ کا خیال نہ رکھتے تو آج لوگوں کے حج کی یہ کیفیت نہ ہوتی، عرفات کی یہ کیفیت نہ ہوتی، مینا کی یہ کیفیت نہ ہوتی، مزدلفہ مشعر الحرام کی یہ کیفیت نہ ہوتی، اور کعبہ کے طواف کی یہ کیفیت نہ ہوتی، صفا و مروہ کی سعی کی کیفیت نہ ہوتی، طواف النساء کی یہ کیفیت نہ ہوتی، اس نماز کی کیفیت نہ ہوتی اگر سید الشہداء باندھے ہوئے احرام توڑ کر کعبہ کی عظمت کا پاس نہ کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ سید الشہداء ہیں، ورنہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے کہ پناہ لے لے، جب تک کعبہ میں ہوں گا اس وقت تک پناہ ہے، حرام ہے میرے اوپر حملہ نہیں۔ سید الشہداء نے یہی خیال کیا، اگر میں یہاں پہ مارا جاؤں، اگر میں یہاں پہ مارا جاؤں میرا خون ضائع جائے گا، کعبہ کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ حرمت کعبہ کو بچانے والے ہیں سید الشہداء مختلف طریقوں سے۔ اس راہ کربلا کے پہلے شہید الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام، شاید ہمارے اذہان میں آتا ہو کہ کربلا میں پہلے ہور ہے، نہیں، کربلا کی راہ کے پہلے شہید حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہیں، جنہوں نے حرمت امام، میں یہ کہتا ہوں حرمت امام حسین علیہ السلام کا انہوں نے پاس رکھا۔ حرمت امام حسین علیہ السلام نے معمولی افراد کو نہیں چنا، ایلچی اور اپنا سفیر کس کو بھیجا جاتا ہے کہ جو عہد کے اعتبار سے پکا ہو، زبان کے اعتبار سے پکا ہو، تقوی آخری درجے کا پایا جاتا ہو، بصیرت میں نافذ البصیرت ہو، کسی عام شخص کی طرف نہیں بھیج رہا بلکہ اس زمانے کے طاغوتوں کی طرف، یہ سمجھے طاغوتوں کی طرف امام حسین علیہ السلام اپنا سفیر بھیج رہے ہیں، اور ان کے نامہ میں لکھا امام حسین علیہ السلام نے، میں نے تمہارے خطوں کو پڑھا، بہت زیادہ تمہارے خطوط آئے، تمہارے ولولہ اور جوش نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں تمہاری طرف اپنا وکیل بھیجوں، انا باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی ومعتمدی، میں تمہاری طرف اپنا بھائی بھیج رہا ہوں، اپنا ابن ام بھیج رہا ہوں، اپنا مورد اعتماد بھیج رہا ہوں، اپنا ثقہ بھیج رہا ہوں، مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں تاکہ تم سے میری بیعت لے، تم سے میری بیعت لے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے کافی ایک فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کو سید الشہداء کہیں، انا باعث الیکم اخی وابن عمی، میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ مختلف یہ غیر معصوم کوئی ہوتا کہتا تو کہا جاتا کہ یہ کوئی اور بات ہے، لیکن معصوم اس شخصیت کی اندرونی کیفیت کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں چاہتا ہوں مسلم اسی طرح ہے۔ مسلم ابن عقیل
عظیم شہید ہے کربلا کے راستے کا. بہت زیادہ مشکلات دیکھیں مسلم ابن عقیل نے. اور رات میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں کہ حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفہ میں گئے ہیں تو ہانی ابن عروہ کے بارے میں ہے کہ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ اگر عبید اللہ ابن زیاد یہاں پہ آ جائے تو میرے گھر میں اس کو قتل نہیں کرنا. حضرت مسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت مسلم کے لیے بہترین موقع تھا اس وقت. مسلح تھے، اسلحہ سے لیس تھے، اور اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کرنا حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے بہت آسان تھا. لیکن تاریخ لکھتی ہے حضرت مسلم کہتے ہیں نحن اہل بیت النبوہ نکرہ الغدرہ، ہم اہل بیت نبوت ایسا گھرانہ ہیں کہ جو دھوکے کو ناپسند کرتے ہیں. کوفہ ہے، مسلم بے کس ہے، مسلم پہ مشکلات ہیں، دشمن سامنے ہے، دشمن کو قتل بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں، مسلم کا شیوا دھوکے سے مارنا نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں اے مسلم ابن عقیل، آپ نے دشمن کو بھی دھوکے سے مارنے سے پرہیز کیا. لیکن میں قربان جاؤں، جو کنیز خدا کے گھر سے نکلے اور اس ملعون نے اس اپنے ایلچی کو بھیجا 500 کا لشکر دے کر کے جاؤ اور وہاں جا کر مسلم ابن عقیل سے مقابلہ کرو. لیکن میں کہتا ہوں اے مسلم، آپ نے اس توہ کنیز خدا کے گھر کا بھی پاس کیا اور کہا کہ اس کے گھر میں جنگ نہیں ہونی چاہیے. گلی سے باہر آ گئے، جنگ کرتے کرتے اس ظالم نے ایسا دھوکہ دیا مسلم ابن عقیل کو کہ حضرت مسلم ایک گڑھے میں جا کر گر گئے. اور میں قربان جاؤں اے حسین ابن علی، او تیرے بھائی مسلم ابن عقیل پر اتنی مصیبت آئی، مسلم پر، اور لڑتے لڑتے جان فی جان قربان کر دی اپنے مولا حسین پر. لیکن وہ کیسا وقت ہوگا جب مسلم کو ان ظالموں نے زندہ وہاں پہ گرفتار کیا اور اس امیر کے پاس لے گئے. جب امیر کے پاس لے گئے تو مسلم کا سر جھکا ہوا تھا اور خون سے لت پت تھے مسلم. جب سلام نہ کیا تو ظالم نے کہا امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ تو مسلم نے فرمایا مالی الامیر سوى الحسین، اور حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. اور میں اپنے امیر حسین کو سمجھتا ہوں اور میں طاغوت کو اپنا امیر نہیں سمجھتا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو، کربلا کا پہلا شہید حضرت مسلم ہے. جب مسلم کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور مسلم کے سر کو دارالامارہ کی چھت پہ لٹکایا گیا اور مسلم اور ہانی کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا. اور میں کہتا ہوں مسلم، آپ پر بہت مصیبت گزری. آپ کو شہادت سے پہلے پانی نصیب نہ ہوا، مانگا تھا انہوں نے دیا. لیکن میں کہتا ہوں اے مسلم، آپ کے امیر حسین او کربلا میں مانگتے رہے حلیلا قطرت من الماء سبیلو، او ظالم میرے ہونٹ پیاسے ہیں اور میری زبان چپک گئی ہے، ایک گھونٹ پانی کا دے دو اور میں تمہاری زہرائے بطول کا بیٹا ہوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میں کہتا ہوں مسلم، آپ کی اچھی قسمت تھی، آپ کوفہ میں شہید ہوئے نا. آپ کو دیکھنے والی بہنیں نہیں تھی، آپ کو دیکھنے والے بچے آپ کے نہیں تھے. لیکن میں قربان جاؤں میرے مولا حسین، اور تپتی ریت پہ ظالم نے حسین کو اوندا منہ کیا. ایک تلوار کا وار کرتا تھا اور اونچی آواز سے کہتا تھا اب بلاؤ اپنے عباس کو، اب بلاؤ اپنے علی اکبر کو. اور کہاں گئے تمہارے شیر؟ مسلم ابن عقیل، آپ
آپ کی اچھی قسمت تھی، آپ کو دفنایا تو کیا، لیکن میں قربان جاؤں میرے مولا حسین، شہادت کے بعد 10 ظالم ایسے گھوڑے سوار آئے، ورزو صدرہ رزن رزا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں میں مولا کو پامال کر دیا گیا، اور پتہ نہیں چلتا تھا سینے کی ہڈیاں کون سی اور پشت کی ہڈیاں کون سی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔